السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، دنیا کی تاریخ میں بے شمار حادثے ہوئے ہیں، اور کچھ حادثے دنیا کے اندر ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے پوری کی پوری بستیوں کو اور پورے کے پورے لوگوں کو ختم کر دیا، اور کچھ حادثے دنیا کے اندر ایسے بھی ہوئے ہیں جن کے اندر بڑی سے بڑی عمارتیں زمین کے اندر گھستی چلی گئیں، جہاں ہم ایک کیل ٹھوکنے میں پریشان ہوتے ہیں، جہاں ہم لوگ کچھ ملبہ گھسڑنے کے اندر پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قہر جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ قہر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ زمین کے اندر وہ جب خلا بنتا ہے تو اس کے اندر بڑی سے بڑی عمارتیں چند سیکنڈوں کے اندر ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر ہوتا ہے۔ اسی طرح کا ایک قہر جو کل رات ترکی، لبنان اور سیریا وغیرہ کے اندر آیا، ہمیں یہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قہر ہے وہ کس بنا پر آتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب قہر آتا ہے تو وہ کس بنا پر آتا ہے۔ اس میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب زنا عام ہو جائے گا، سود خوری عام ہو جائے گی، اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی بڑھ جائے گی اور بیوی کی فرمانبرداریاں شروع ہو جائیں گی، اس موقع پر زلزلوں کا آنا اس کثرت سے ہوگا گویا کہ ایک تسبیح کی لڑی ٹوٹ گئی ہو اور اس سے پے در پہ موتیاں گر رہے ہوں۔ اس طرح حادثات پے در پہ آنے شروع ہو جائیں گے، اور ایسے ایک موقع پہ انسان کو زیادہ سے زیادہ توبہ کی طرف لپکنا چاہیے، اور جو غلط کام دنیا کے اندر ہو رہا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سائنس لبرل قسم کے لوگ ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ جو اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، یہ آسمانوں کی طرف آفتوں کا آنا، دنیا کے اندر سے زمین کے اندر سے بھوکمپ وغیرہ کا آنا، یہ نیچرل چیز ہے، لیکن اس کے اندر حدیث و قرآن پاک ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہمیں ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ اور متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک تفسیر کے اندر یہ والی بات لکھی کہ جب ایسا موقع آئے اس موقع پر ہمیں اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم لوگ ایسے حادثے کے موقع اپنے آپ کو بچا بھی سکیں، اور لوگوں کو جب ایسے موقع پر جب سائنس اور لبرل قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھیان ہٹانے کی طرف بڑھے ہوئے ہوں، اس موقع پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کے یقینوں کو مضبوط کرنے کہ یہ تمام چیزیں آفتیں مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن جو مصیبتیں اور آفتیں ہوتی ہیں اس کا جو سرا بنتا ہے وہ ہمارے اعمال کی بنا پر بنتا ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس کی طرف سے برکتیں کو ظہور فرماتا ہے، اگر ہمارے اعمال غلط ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفتیں آتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر تو اچھے لوگ ہیں، اس طرح مسلمان کنٹریوں کے اندر اس طرح کے آفتیں آنا، تو یہ یقین رکھیں کہ جب آفتیں آتی ہیں اس کے اندر گیہوں کے ساتھ گن بھی پیسا ہوا جاتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا اللہ تعالیٰ حشر اچھا کرتا ہے، یعنی جب ان کو قیامت کے اندر اٹھایا جائے گا تو وہ اچھے بن کر نیک صالح لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے وہ ہائے افسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس لیے ہم تمام کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ نیک عمل کے اندر مبتلا رکھے۔ جب کبھی اگر ہمارے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ جائے گا تو انشاءاللہ ہم نیک اور صالحین لوگوں میں سے اٹھائے جائیں گے۔ اگر ہم لوگ بری حالت میں چلے گئے یا ایسی حالت میں چلے گئے جس کے ہم لوگ غلط کام کے اندر شریک تھے، اس میں چلے گئے اور اسی کے اندر ہمارے ساتھ ایکسیڈنٹ یا حادثہ وغیرہ ہو گیا، تو اس میں ہمارے لیے بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو، جو ان کے گھر والے ہیں، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے لیے ہم لوگ جتنی ہو سکے کوشش کریں، دعا کریں، یا پھر اپنی پیسوں کی جو مدد ہے ہم کو پہنچا سکتے ہو تو ہم وہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔